الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک مختصر سی چھوٹی سی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکوع نمبر 31 یعنی 30 پر 1 اس کی پہلی آیت نمبر 236 ہے، 236۔ تو الحمدللہ ہم بہت قریب ہیں کہ 2 پارے مکمل کر دیں، بس 10-15 آیتیں باقی ہیں کہ دوسرا پارہ مکمل ہو جائے۔ رکوع نمبر 33 کا جو اختتام ہے وہ دوسرے پارے پر ہے، اور اب ہم نے 31 کی ابتدا کی ہے۔ 32 اور 33 2 رکوعات اگر ہم ختم کرتے ہیں تو قرآن مجید کے 2 پارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 236 236 230 پر 6 ہے۔ عنوان اور مضمون وہی ہے جو مطلقہ عورتوں کے تعلق سے تھا، اور اس آیت میں حالانکہ چھوٹی اور مختصر سی ہے مگر جامع، معنی خیز اور مسائل سے بھری ہوئی آیت ہے۔ بہت سارے مسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ایک آیت میں سمجھائے ہیں، بالخصوص ایک مسئلے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے لا جناح علیکم، لا جناح یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، اے لوگو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ اس میں مخاطب ہے مردوں سے، خاوندوں سے، جو اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو طلاق دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہے۔ لا جناح علیکم، تم پر
کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء، ان کے طلقتم طلاق دے دو تم، النساء اپنی عورتوں کو. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو. آیت سے معلوم ہوا کہ وقت اور حالات کے تحت، ضرورت کے تحت اگر آدمی اپنی عورت کو طلاق دے دے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت کا تقاضا ہے، وہ ضرورت ہے. بالخصوص اس میں بھی معلوم تمسوہن، جبکہ تم نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، چھوا تک نہیں. او تفرضوا لہن فریضہ، اور اس سے بھی پہلے کہ تم نے مہر بھی مقرر نہیں کیا. جس عورت سے تمہارا نکاح ہوا تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یعنی کہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کی. یہاں پہ مس سے مراد انٹرکورس کرنا ہے، نکاح کرنا ہے. نکاح کرنے سے مراد انٹرکورس کرنا، سیکس کرنا، صحبت کرنا، مجامعت کرنا ہے. ان سے مجامعت کرنے سے پہلے اور یہاں تک کہ مہر مقرر کرنے سے پہلے بھی اگر تم انہیں طلاق دینا چاہو تو دے دو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. آیت سے دو چھوٹے چھوٹے مسئلے یہ نکلے. پہلا مسئلہ، وقت اور ضرورت کے تحت اگر کوئی شخص طلاق دے دے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. دوسرا، جب طلاق تب ہی قبول ہوتی ہے جب نکاح ہو. نکاح کے بعد ہی طلاق ہے، اس لیے اللہ نے کہا ان طلقتم النساء، جب اپنی عورتوں کو تم طلاق دو ان کو چھونے سے پہلے یا پھر مہر مقرر کرنے سے پہلے. یہ نکاح کے بعد کی باتیں ہیں. آدمی عورت کے ساتھ صحبت کب کرتا ہے؟ جب نکاح ہو. اللہ نے کہا نکاح تو ہو چکا ہے مگر ابھی تم اپنی بیوی سے خلوت صحیحہ تم نے نہیں کی ہے، صحبت نہیں کی ہے، یہاں تک کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے کہ ایگزیکٹ کتنا دینا چاہیے. اس سے پہلے ہی اگر تم طلاق دینا چاہو تو دے دو، کوئی حرج نہیں ہے. اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پر جیم ہے اور سواد اور لام یہ بھی ہے. جیم سے مراد بات پوری طرح مکمل ہو گئی. یہ آیت کا ٹکڑا اپنی جگہ پر پورا مکمل معنی دیتا ہے. سواد لام یہ لکھا ہوا ہے، اسی عنوان سے جڑی باتیں اور آگے بھی بیان کی جا رہی ہے. ایک اور لفظ اللہ نے استعمال کر کے پھر جیم آ گیا. یہ جیم جو رموز ہے، جو اوقاف رموز کہتے ہیں، یہ بالخصوص ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو بر صغیر میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان رموز کا میں استعمال کرتے ہوئے آیت کے معنی اور مفاہیم کو توڑ کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ورنہ عام طور پر قرآن مجید میں اس طرح جیم، کاف، سواد وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال کیا اور کہا وَمَتِّعُوهُنَّ، یعنی اگر تم انہیں طلاق دینا چاہو ہاتھ لگانے سے پہلے یا پھر مہر مقرر کرنے سے پہلے. مہر بھی مقرر نہیں کیا، یعنی دینا تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے اگر تم طلاق دینا چاہو تو دے دو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. مگر وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں کچھ نہ کچھ دے دو، انہیں کچھ نہ کچھ دے دو. حیرت انگیز بات ہے نا. آیت
नंबर 236 इस बात पर दलालत करती है कि महर आदमी पर फर्ज है, लाजिम है उसका अदा करना, उसके अदा किए बगैर नहीं रह सकता, नहीं मर सकता है। इस बात पर दलालत करने के लिए आयत है कि इसमें अल्लाह ने ये कहा कि अगर तुमने कह दिया मैंने कबूल किया, इतना कहते ही तुम पर महर वाजिब हो जाता है, महर वाजिब हो जाता है, जबकि तुमने छुआ तक नहीं और न ही महर अभी तक एग्जैक्टली तय भी नहीं हुआ। वो मत्तिऊहुन्ना, उन्हें कुछ ना कुछ दो, क्योंकि तुमने कहा कि मैंने कबूल किया। एक महर की एक शक्ल है ये। सिर्फ किसी औरत के साथ ये कह देना कि मैंने फला के साथ निकाह किया, मैंने कबूल किया, निकाह होते ही उस औरत का एक किस्म का हक बन जाता है कि उसको कुछ न कुछ दिया जाए, मताए दुनिया, असबाब दुनिया में से कुछ न कुछ दिया जाए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने महर का तो तज़किरा नहीं किया, मगर ये कहा कि तुमने सिर्फ कबूल किया, इस बुनियाद पर तुम उन्हें कुछ न कुछ दो। बहुत सारी हिकमत है इसके अंदर। माशरे की बहुत सारी बुराइयों की जड़ काट दी गई है कि किसी लड़की के घर निकाह का पैगाम भेजा जाता है, इस पैगाम को वो कबूल करते हैं ये समझ करके सामने वाले लोग बड़े बाअखलाक, दीनदार, अच्छे लोग हैं, मामला आगे बढ़ता है, निकाह हो जाता है। किसी वजूहात की बुनियाद पर नागुज़ेर हालात के तहत आदमी को, खाविन को तलाक देना पड़ता है, तलाक दे रहा है। मैंने कहा तलाक दे दो, कोई हर्ज नहीं है, नहीं बनती है, आगे बहुत मुश्किल आने वाली है, तलाक दे दो, कोई हर्ज नहीं है। मगर जो मामला तुमने उस लड़की के साथ किया, इतने दिन से उनको लेकर चले कि निकाह होने वाला है, निकाह होने वाला है, यहाँ तक कि निकाह हो चुका, इससे उनके दिल पर बड़ा बारे गिरेगा, बड़ी तकलीफ होगी उन्हें, उसके माँ बाप को भी और उसकी जात को भी, कि निकाह हो गया, देखो पहले ही दिन तलाक हो गई, निकाह हो गया और कैसी लड़की है कि पहले ही दिन इसकी तलाक हो गई। देखिए अल्लाह ताला क्या बेहतरीन सॉल्यूशन दे रहा है, कहता है इसका सॉल्यूशन, इसका हल ये है कि उसको पैसा दिया जाए। मत्तिऊहुन्ना, ये मीठे प्यारे प्यारे अल्फाज नहीं है, ये पैसा है, पैसा, मताए दुनिया, मता यानी दुनिया, उससे बना हुआ है लफ्ज मत्तिऊहुन्ना, यानी उन्हें कुछ फायदा दे दो, असबाब दुनिया में से दे दो, कुछ ओढ़ने पहनने की चीजें या कुछ रुपया पैसा दे दो। ये जो रुपया पैसा है ये दिल जमई का बास बनता है। तो गौर कीजिए इस नुक्ते को, इसी एक आयत पे हजारों नुकात निकाले जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सिर्फ आयत की तफसीर बयान करना है, इसलिए बहुत सारे नुकात को छोड़ते हुए तफसीर को मद्देनजर रखते हुए इस आयत की तशरीह में आपके आगे कर रहा हूँ। क्या कहा अल्लाह ने? उस औरत की दिल जमई के लिए उसको कुछ न कुछ मताए दुनिया दे दो, असबाब दुनिया में से कुछ न दे दो, पैसा दे दो उसको। तो आयत से नुक्ता ये भी निकला कि क़यामत तक पैसा, सिक्का हमेशा अपना रोल अदा करता है, हमेशा अपना रोल अदा करता है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला कहता है कि उस औरत की दिल जमई के लिए उसको कुछ न कुछ फायदा दो, जिससे उसके अंदर दिल जमई हो जाए, जो उसके दिल में जो कुड़न और तकलीफ और जो भी दर्द उसको हुआ है उसके रफा करने के लिए कुछ न कुछ दुनिया का फायदा उसको दो। मालूम है कि पैसा ये दिल जमई का बास है, करता है ये काम। बाज़ लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं ज़ुहद दुनिया का, जो बहुत गुलू का अकीदा जो लोग रखते हैं, वो कहते हैं क्या करना है दुनिया लेकर, क्या करेंगे दुनिया, पैसा पैसा नहीं चाहिए, खाए पिए मर गए बस हो गया। अल्लाह तबारक तआला पैसे की अहमियत बतलाते हुए कहता है उस औरत की दिल जमई के
پیسہ دو اس کو. بہت سارے اقوال ہیں جس کو میں نقل نہیں کر رہا ہوں. کسی نے 5,000 درہم، کسی نے 10,000 درہم ایسے تک مقرر کیے ہیں پہلے کے لوگوں نے. دینا ضروری ہے. کیوں؟ اس کی دل جمعی کے لیے، اس کے اطمینان قلب کے لیے. کہ پیسہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے. پیسے کی قدر و قیمت ہر دور میں، ہر زمانے میں رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کمایا جائے. اسلام یہ کہتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اس کو کمایا جائے. جائز طریقے سے جتنا تم مالدار بننا چاہتے ہو بنو، اور ساتھ ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرو. اس کو نظر انداز نہ کرو. 1 روپیہ بھی اگر تمہارا کسی کی طرف ہے وہ تمہارا حق ہے، اس کو نکالو، نظر انداز نہ کرو. اور کسی کا 1 روپیہ بھی اگر دینا ہے نظر انداز نہ کرو، دو اس کا حق. یہ پیسہ ہے، بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. دلوں کو جوڑنے کے لیے نہیں، اور دلوں کو توڑنے کے لیے. بعض لوگوں نے اس کو اس طرح نظر انداز کر دیا. لوگوں سے مراد دینی رہبروں نے، دینی رہنماؤں نے کہتے ہیں دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اور دنیا سے مراد ان کا مقصد ہوتا ہے پیسہ. جبکہ 10 نصیحتیں کرنے کے باوجود بھی لاچارگی اور ناچارگی کے ساتھ ہر انسان کو محنت و مشقت کرنا پڑتا ہے اور پیسہ کمانا پڑتا ہے. کیونکہ ضرورت ہے، ناگزیر ضرورت. اس کو اگر دین کا نام لے کر نیگلیکٹ کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے مسلمان پسماندگی میں آ جائیں گے، بیلو پاورٹی لائن میں آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ذہنیت ایسی مل رہی ہے. کیا کر رہے کما کے؟ قبر میں تھوڑی لے جانا ہے. اگر یہی بات ہوتی تو نبی کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کی زندگی کو دیکھو. کیوں بعض صحابہ اتنے مالدار تھے کہ مہر میں سونے کی گٹلی کے برابر، کیا گٹلی کے برابر سونا مہر دے رہے. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کہ ابتدائی اسلام میں 2 چاند دکھائی دیتے تھے گھر میں، چولہا نہیں جلتا تھا. جب فتوحات بہت زیادہ ہو گئی، صحیح بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا سودا بھر کے دے رہے ہیں اپنی بیویوں کو. کتنا؟ 1 سال کا. کیوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوکل نہیں تھے؟ اللہ پر توکل کرنے والے نہیں تھے؟ 1 سال کا جانا تو اللہ کھلائے گا میری بیویوں کو. کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ ہاں اسباب تھے، ذرائع تھے، تو 1 سال کا بھی انتظام کر دیا. یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ ضرورت کے تحت ہے. ورنہ آپ کے ہی فیملی ممبرز، آپ کے ہی آل اولاد دوسروں کا ہاتھ پھیلاتی پھرے گی، محتاج ہو جائے گی. اللہ نے پیسوں کو اہمیت دی. یہاں پر کہا متعوہن، اس عورت کی دل جمعی کے لیے اس کو کچھ مال و متاع دو. علی الموسع قدرہ، یہ جو مال و متاع دینا ہے مطلقہ عورت کو، کیا ہے اس کا طریقہ؟ علی الموسع، وسعت سے بنا ہوا لفظ. امیر، موسع یعنی امیر، امیر پر قدرہ، اس کی قدرت اور استطاعت کے مطابق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مطلقہ عورت جس سے نکاح ہوا اور چھوا بھی نہیں گیا اس کو، یا اس کا دخول بھی نہیں کیا گیا، دخول سے قبل اور یہاں تک کہ مہر مقرر کرنے سے پہلے اگر اس کو طلاق دی گئی، تو ایسی عورت کو جو جس کو متعۃ الطلاق کہتے ہیں، یعنی اس طلاق کے بدلے جو فائدہ دیا جا رہا ہے، اس فائدے کا تعین اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں کیا، اس کو مقرر نہیں کیا کہ اتنا ہی دو بول کر. کہا امیر پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وہ علی المقتر قدر، اور غریب اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی معیار مقرر نہیں کیا. ہاں ہمارے اسلاف اکابر میں سے، صحابہ، تابعین، تابع تابعین وغیرہ میں سے، محدثین ائمہ کرام میں سے ہر دور کے مطابق بعض اقوال ملتے ہیں. کسی نے کہا کہ 2 جوڑی کپڑے دے دو، کسی نے کہا کہ 5000 درہم دے دو، کسی نے کہا 10,000 درہم دے دو. فلاں وقت اور حالات کے تحت جس طرح فتویٰ پوچھا گیا اس طرح انہوں نے افتاء میں جواب دے دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا کوئی تعین نہیں کیا اور کہا امیر کو امیر کی حیثیت کے حساب سے اس مطلقہ عورت کو متاع دنیا دینا ہے، اسباب دنیا میں سے دینا ہے، اور غریب کو اس کی تنگ دست کو اس کی حیثیت کے مطابق اس عورت کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، اچھے سے رخصت کرنا ہے.
ہوتا ایسے ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل تو اکثر شادیاں اس قسم کی ہو رہی ہیں، لڑکا نکاح ہونے تک یہی کہتا ہے کہ میں تو چھوٹا ہوں، ماں باپ جانے، وہ دیکھ لیں گے، وہ پسند کر لیں گے. یا پھر سرپرست حضرات کا، ماں باپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ تو چھوٹا ہے، تیرے کو کیا کرنا ہے، ہم سمجھ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، ہم جہاں پسند کریں گے وہاں تو نکاح کر. اس طرح دونوں میں میوچل انڈرسٹینڈنگ اور ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ لڑکا اس کے بعد اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں کہ اس کی شریک حیات کیسی ہو، اس کی بیوی کیسی ہو. جب اس کے برخلاف اس کو پاتا ہے تو اس کا دل اس پر صبر نہیں کرتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ طلاق پر ابھر آتا ہے. یا پھر ہو سکتا ہے اس آیت میں جن سچویشنز کو، جن حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ ایسے ہے کہ کسی عورت سے نکاح ہو گیا، اس کے اندر ایسی کوئی بات نظر آئی جو ضرورت تھی کہ طلاق دے دی جائے، اس کو پسند نہیں کر رہا تھا خاوند، ایسے وقت کیا کرے؟ اللہ نے کہا طلاق دو، مگر وہ جیسی بھی ہو اس کو متعت الطلاق دے دو، طلاق کے عوض کچھ نہ کچھ فائدہ دو، ایسے ہی نہ چھوڑو، اچھے سے رخصت کرو. یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ احسان کا تقاضا ہے، یہ متقی ہونے کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیا جائے. تو اللہ نے تعین کیے بغیر کہا کہ اس کو کچھ نہ کچھ دو. متاعا بالمعروف، جو فائدہ دینا ہے وہ دستور کے مطابق دینا ہے. کیا دینا ہے؟ کیا پیارے انداز، کیا پیارا انداز ہے، کیا پیارے الفاظ ہے. متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق دینا. اللہ نے کہا ممتعوہن، انہیں کچھ نہ کچھ دو. اب کوئی آدمی اس کا ترجمہ یہ لے سکتا کہ بغیر دخول کیے اور مہر مقرر نہیں تھا، اس لیے مہر تو مقرر نہیں تھا، اس لیے مہر تو عائد نہیں ہوتا ہے، مہر تو عائد نہیں ہوتا ہے، اور چھوا بھی نہیں میں نے تجھے، تیرے ساتھ دخول بھی نہیں کیا، اس لیے میں کچھ نہیں دوں گا. اور اللہ نے کہا کچھ نہ کچھ دو. نکالا 2 روپے، لو چلو. نہیں، متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق دو. یا پھر کپڑے دو، دیکھا 15 روپے کی دستی لائی کرچیف، اور کہا یہ لو. اللہ نے کہا کچھ نہ کچھ دو، دے دیا. یا پھر 5 روپے والی ایک چھوٹی ڈائری لائی ڈیلی نوٹ کرنے والی، کہا یہ لو چلو. اللہ نے کہا کچھ نہ کچھ دو، دے رہا ہوں میں. اللہ نے کہا نہیں، اس طرح اللہ کے حکم کا مذاق نہ اڑاؤ، کھیل تماشا نہ کرو. متاعا بالمعروف، یہ جو فائدہ اس کو دینا ہے، اسباب دنیا میں سے دینا ہے، تو دستور کے مطابق دینا ہے. مطلب اس کی ضرورت پوری ہو، بنیادی ضرورتوں میں سے کچھ تو بنیادی ضرورت اس کی پوری ہو. ایسے جس عورت سے نکاح کیا گیا تھا اس کے پاس صرف 2 ہی جوڑے تھے اور آپ بھی تنگ دست ہے. اب آپ نے طلاق دے دی، اس آیت کے مطابق طلاق دے دی. اب جس طرح کی مثال میں دے رہا ہوں اس کے مطابق اس کو کم از کم 2 جوڑے کپڑے تو دے دینا چاہیے. یہ اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے. تو کتنے پیسے لگیں گے، کون سی کوالٹی کا ہوگا، یہ امیر کی حیثیت کے مطابق امیر دے گا، غریب کی حیثیت کے مطابق غریب دے گا، غریب اور تنگدست دے گا. کم از کم اس کی بنیادی ضرورتوں کو تو پورا کرے. متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق اس کی چند بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. حقا علی المحسنین، اللہ نے کہا یہ حق ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے احسان کرنے والوں کے لیے، محسنین نیکوکاروں کے لیے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے یہ حق ہے، ضروری ہے کہ ایسی عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے. آیت نمبر 236، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے آگے میں نے رکھا. اب آئیے تفصیل اس آیت کو سمجھے. عورت کو، مطلقہ عورت کو جو دیا جاتا ہے، چاہے مہر کی شکل میں ہو، چاہے متعت الطلاق، طلاق کے بدلے جو فائدہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ دونوں میں سے کچھ بھی ہو، اس کی 4 شکلیں ہیں.
कितनी शक्लें? 4. पहली शक्ल, किसी औरत को तलाक दी जा रही है, दुखूल से कब्ल, महर मुकर्रर करने से कब्ल, महर भी मुकर्रर नहीं हुआ और दुखूल भी नहीं हुआ है, खिलवत सहीहा भी नहीं हुई है, ऐसे वक्त ये आयत दलील है कि उसको मुतअत्तुत तलाक, यानी तलाक के बदले कुछ न कुछ देना है, तलाक होने के बाद कुछ न कुछ उसको देना है। पहली शक्ल। दूसरी शक्ल, दुखूल से कब्ल, दुखूल से कब्ल, महर मुकर्रर करने के बाद, महर मुकर्रर हो चुका था, निकाह हो गया, महर मुकर्रर भी हो गया था, अब दुखूल नहीं किया, खिलवत सहीहा नहीं हुई और तलाक दे दी। अब क्या है? हैरत अंगेज बात है, हमने इन मसाइल को समझा नहीं, इसलिए हमारी निगाह में महर की कोई हैसियत ही नहीं है। जिंदगी गुजर जाती है, 70-80 साल के बूढ़े हो जाते हैं, मगर महर की हैसियत हमारी निगाह में कुछ नहीं। आखिर में सोच लेते हैं, जान दो जब मैं मर रहा हूँगा या बीवी मर रही होंगी, कहलवा देंगे कि माफ करा दो। अल्लाह की कसम महर माफ नहीं होता है, अल्लाह की कसम महर कभी माफ नहीं होता, चाहे औरत पर जोर जबरदस्ती क्यों न की जाए, महर उसका हक है, उस पर फर्ज है, वो कभी माफ नहीं होता। हमने इसकी अहमियत को समझा ही नहीं। यहाँ देखिए, निकाह हो गया, महर मुकर्रर हो गया, खिलवत सहीहा नहीं हुई, जिसके लिए निकाह किया जाता है, तब अल्लाह कहता है ऐसी हालत में आधा महर देना है। कितना? सिर्फ मैंने कबूल किया बोलने पर आधा महर। पहला केस, दुखूल से पहले, महर मुकर्रर करने से पहले कुछ न कुछ दे दो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक। दूसरा केस, दुखूल से पहले, महर मुकर्रर करने के बाद आधा महर देना है। जितना भी महर, अगर 1 लाख अगर महर तय किया है, पहली रात से पहले ही उसने तलाक दे दी, 50,000 उसको देना ही है। दलील इसके बाद वाली आयत ही है। इसके बाद वाली आयत, आयत नंबर 237, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 236, 237 में अल्लाह ने बयान किया। इंशाअल्लाह अगले दर्स में आने वाली है, इसलिए इशारतों बयान कर रहा हूँ कि आधा महर देना है। 2 केस हो गए। तीसरा केस, दुखूल के बाद, महर मुकर्रर करने से पहले निकाह हो गया, दुखूल भी हो गया, खिलवत सहीहा भी हो गई, सही ढंग से मुकर्रर एग्जैक्टली महर मुकर्रर नहीं हुआ था। अब पूरा महर दिया जाएगा। अब महर मुकर्रर नहीं हुआ तो क्या? जब महर मुकर्रर ही नहीं हुआ तो पूरा महर कहां से? दस्तूर के मुताबिक जिस खानदान की लड़की की गई है, उस खानदान में जो महर लिया जाता है वो महर दिया जाएगा। दुखूल के बाद महर मुकर्रर करने से पहले, या महर मुकर्रर नहीं किया गया था, और निकाह हो गया और खिलवत सहीहा भी हो गई, अब तलाक दे दी उसने, तो ऐसी सूरत में पूरा महर दिया जाएगा और उसकी जो इद्दत होगी वो इद्दत भी गुजारेगी। जिसमें दुखूल नहीं होता है, खिलवत सहीहा नहीं होती है, उसमें कोई इद्दत ही नहीं है। इंशाअल्लाह वो दलाइल आपके आगे आएंगे। सिर्फ इन केसेस को समझे, इन सिचुएशंस को समझे। 3 हो गए, दोहरा रहा हूं। दुखूल से कब्ल, महर मुकर्रर करने से पहले, महर मुकर्रर करने से पहले कुछ न कुछ देना है। दुखूल से कब्ल और महर मुकर्रर करने के बाद आधा देना है। दुखूल के बाद महर मुकर्रर करने से पहले अगर तलाक दे दी, पूरा महर देना है खानदान के दस्तूर के मुताबिक। चौथा और आखिरी केस, दुखूल के बाद महर मुकर्रर भी किया जा चुका था, तो पूरा ही महर देना है, पूरा ही महर देना है। तो ये 4
केसेस हैं जिसके मुताबिक औरत को कुछ न कुछ फ़ायदा मिलता है। आइए, ये जो मुतअत्तुत तलाक, इसको क्या कहती है आयत, इस आयत में कौन सा मसला बयान किया गया है? मुतअत्तुत तलाक, तलाक का फ़ायदा उस औरत को दिया जा रहा है, तलाक देने का फ़ायदा अल्लाह ताला ने उस मसले को यहाँ पर बयान किया। ये जो मुतअत्तुत तलाक है, तलाक का फ़ायदा ये दो तरीके का है। पहला, दुखूल से कब्ल और महर मुकर्रर करने से पहले अगर होगा, इसी आयत में अल्लाह ने कहा कि उसको कुछ न कुछ दिया जाए। यानी ऐसी औरत जो मखसूस है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने इस आयत 236 में इसका जिक्र किया कि दुखूल से कब्ल और महर मुकर्रर करने से पहले, तो ऐसी औरत के लिए क्या है? कुछ न कुछ दे दो, है ना। बिल्कुल एक खुसूसी औरत जिसका जिक्र इस आयत में हुआ, उसके लिए कुछ न कुछ देना है। दूसरा, इसी आयत से एक आम हुक्म भी निकलता है, वो है आम मुतल्लका औरत। आम कोई भी मुतल्लका हो, चाहे वो पहली तलाक का हो या दूसरी तलाक वाली हो, चाहे तीसरी तलाक वाली हो, या इस किस्म की तलाक वाली हो, या जो 4 केसेस जो मैंने बताए उसमें जो कोई भी केस वाली औरत हो, उसको भी कुछ न कुछ मुतअत्तुत तलाक देना है। कुरान ये कहता है। जैसा कि एक औरत से निकाह किया, दुखूल भी किया, महर भी मुकर्रर था, तलाक दे दी, इद्दत गुजार ली। वैसे तो पहला मसला ये है कि तलाक देने के बाद वो औरत से महर वापस नहीं ले सकता, जैसा कि हमने बहुत सारे मसाइल पिछले दुरुस्त में सुन चुके हैं। महर वापस नहीं ले सकता। वो औरत इद्दत गुजारने के बाद जिसके साथ चाहे वो निकाह करे। पहला तो थंब रूल, पहला मसला तो ये है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुमने उसको तलाक दी है ना, कि इससे पहले तुमने उसको महर दिया था, अगर तुमने तलाक दी है तब भी उसको कुछ ना कुछ देकर रुखसत करो। ऐसे रुखसत मत करो। हालांकि तुम्हारे साथ उसने 5 साल गुजार लिए, 10 साल गुजार लिए, मगर जब तुम उसे तलाक दो, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे आखिरी तलाक क्यों ना हो, जब तलाक दो तो तलाक के बदले उसको कुछ ना कुछ दो। दलील अल्लाह ताला ने इसी सूरह बकरा की आयत नंबर 241 में जो आगे आएगी, उसमें अल्लाह ने कहा आम हुक्म देते हुए, वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। क्या कहा अल्लाह ने? आयत नंबर 241, इसके ही दूसरे पन्ने पर सूरह बकरा की आयत नंबर 241, इसमें अल्लाह ने कहा वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ। मुतल्लका औरतें जो हैं उनको मुतआ फायदा देना है, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन मुत्तक़ियों पर, अल्लाह से डरने वालों पर, अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखने वालों पर तो ये फ़र्ज़ है, ये हक़ है, ये ज़रूरी है कि मुतल्लका औरत को ऐसे ही न रुखसत करे बल्कि कुछ न कुछ देकर रुखसत करे। उलमा इकराम, मुफस्सिरीन इकराम इस टुकड़े से, इस आयत से, आयत में 241 जो कि पूरी मुकम्मल आयत है, कहते हैं कि इसमें आम हुक्म है। इसमें हुक्म कैसा है? आम है। इसलिए इसमें हर मुतल्लका औरत आई, कोई ख़ास मुतल्लका औरत नहीं। जैसा कि आयत में 236 के अंदर ख़ास मुतल्लका औरत का जिक्र है, जिसके साथ निकाह तो किया गया मगर खिलत सहीहा भी नहीं हुई और महर भी मुकर्रर नहीं था। खास औरत का जिक्र है, मगर उलमा कराम, मुफ्तियान कराम और मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि ये जो आयत है, आयत नंबर 241, इसमें हुक्म आम है। कोई भी मुतल्लका औरत हो, अगर उसको तलाक दी जाए और अपनी इद्दत पूरी कर ले तो उसको कुछ न कुछ फ़ायदा दे, कुछ न कुछ असबाब दुनिया में से दे। इसकी दूसरी दलील, आम मुतल्लका औरत को भी कुछ न कुछ देना चाहिए। इसकी दूसरी दलील सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 49
اس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، جب تم انہیں کسی وجوہات کی بنیاد پر انہیں طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تمسوہن، کہ تم نے انہیں چھویا بھی نہیں تھا، تمہاری خلوت صحیحہ ان سے نہیں ہوئی مگر مومنہ عورتوں سے تم نے نکاح کیا، دخول تم نے نہیں کیا، اس سے پہلے اگر تم انہیں طلاق دینا چاہو، فما لکم علیہن من عدہ تعدونہا، تو ان پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے جس کو تم گنو، کیونکہ تم نے ان سے دخول ہی نہیں کیا ہے، خلوت صحیحہ ہی نہیں ہوئی ہے، تو ان پر کوئی عدت نہیں، جیسے طلاق دی خاوند نے ویسے ہی وہ اس کے نکاح سے باہر ہوئی اور اسی پر وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 سے کیا معلوم ہوتا؟ بعض مطلقہ عورتیں ایسی بھی ہیں، انشاءاللہ ان آیت میں جب جائیں گے تو اس کی تفصیل ہم جانیں گے، یہاں پر اس کے ضمن میں اس آیت کو لے کر آیا میں نے، کیا معلوم ہوتا ہے؟ بعض ایسی مطلقہ بھی عورتیں جن کی کوئی عدت ہی نہیں ہے، وہ مطلقہ عورت کون ہے؟ جن سے کوئی دخول ہی نہیں کیا گیا، جن سے کوئی خلوت صحیحہ ہی نہیں ہوئی، اللہ نے کہا ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم گنتے بیٹھو، گنو، کوئی عدت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا فمتعوہن، ایسی عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ دو، ایسی عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ دو، متعۃ الطلاق، یعنی طلاق کے بدلے کچھ نہ کچھ فائدہ دو، اسباب دنیا میں سے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور اچھے انداز سے، اچھے طریق سے انہیں رخصت کرو۔ کیا معلوم ہوا؟ متعۃ الطلاق دو قسم کا ہے، ایک خاص عورت، خاص مطلقہ عورت، اس کے ساتھ نہ دخول کیا گیا نہ مہر مقرر کیا گیا، دوسری عورت وہ اس کے ساتھ دخول بھی کیا گیا اور مہر بھی مقرر کیا گیا ہے، اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ کچھ عرصے گزار لیتی ہے، تب بھی اگر وہ طلاق دے، دونوں قسم کی عورتوں کو متعۃ الطلاق، ان طلاق کے بدلے کچھ نہ کچھ فائدہ دیا جانا چاہیے۔ اللہ نے اس کے لیے جو ایک لفظ استعمال کیا وہ کہا حقا علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ لازم ہے، ورنہ لوگ کہیں گے ارے میں نے صرف قبول کیا کہا امام صاحب کے پاس، قاضی صاحب کے پاس، میں نے تو کبھی ایک رات بھی نہیں گزاری، خدمت صحیحہ ہوئی نہیں، یہاں تک کہ مہر بھی طے نہیں ہوا تھا، میں کیوں دوں کچھ؟ اللہ نے کہا کہ تم متقی ہو تو کچھ نہ کچھ دو۔ جب یہ دونوں مسائل معلوم ہو گئے تو اب اس مسئلے کو جان لیں کہ متعۃ الطلاق کیسے اور کتنا دیا جائے، کیسے اور کتنا دیا جائے۔ کیا پیارا انداز ہے قرآن مجید کا، غور کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سچویشن اور کیس ایسا ذکر کیا، نکاح تو ہو گیا، عورت کو چھوا تک نہیں، مہر بھی مقرر نہیں، بڑا ایک ٹیپیکل کیس نظر آتا ہے۔ ایسے وقت اگر طلاق دے تو اللہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ دو، تو ظاہر سی بات ہے عام عقلوں میں، عام ذہنوں میں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیسے؟ میں نے صرف قبول کیا، نکاح کیا، چھوا تک نہیں، مہر مقرر نہیں، پھر کیوں کچھ دوں؟ تو اللہ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے 3 احکامات اللہ نے نازل کیے، اس مسئلے پر عمل کروانے کے لیے اللہ نے 3 قسم کے احکامات دیے اپنے بندوں کو۔ پہلا حکم کیا دیا؟ اسی آیت میں، آیت نمبر 236 میں عام حکم دیا اور کہا وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، امیر کے لیے اس کی استطاعت کے مطابق ہے اور غریب کے لیے اس کی استطاعت کے مطابق، عام حکم دیا۔ کہا کہ دیکھو تم امیر ہو تو تمہارے حساب سے، تمہاری حیثیت اور اوقات کے حساب سے اس کو کچھ نہ کچھ دو، اور اگر تنگ دست ہے، غریب ہے، تو تمہاری حیثیت کے حساب سے اس کو کچھ نہ کچھ دو۔ عام حکم اللہ نے دیا۔ اب اگر کوئی عام حکم کو بھی نہ مانے، کہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں کچھ کیوں دوں اس عورت کو، تو اللہ نے اسی آیت میں دوسرا حکم دیا، کہا متاعا بالمعروف۔ کوئی کہے کہ میں تو اتنا امیر نہیں ہوں،
کہ میں کچھ دوں، کوئی کہے کہ میں اتنا تنگ دست ہوں کہ کچھ بھی نہیں دے سکتا، اتنا تنگ دست ہوں کہ میرے خود کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں تو کچھ بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ دو۔ نکاح کرنے کی استطاعت جہاں جماع کی قوت سے ہے وہ ہے نام نفقے کی قوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نام نفقے کی قوت استطاعت نہیں تھی تو نکاح بھی نہیں کرنا تھا، اب نکاح تو کر لیا اور طلاق بھی دے دی ہاتھ لگانے سے پہلے، خلوت سیاح سے پہلے، مہر مقرر کرنے سے پہلے۔ اب کہتا ہے کہ میں تو اتنا غریب ہوں صاحب کہ میں کہاں سے دوں؟ اللہ کہتا ہے متاع بالمعروف، تو پھر دستور کے مطابق، وہاں کے ماحول کے مطابق جو بھی متعۃ الطلاق مقرر ہو اس کو دو۔ یعنی جس خاندان سے تم نے شادی کی ہے اس خاندان میں دیکھو عام طور پر لڑکی کا مہر کیا مقرر ہوتا ہے، 2000، 5000، 10000، 15000، 25000، 1 لاکھ، جو بھی ہوگا اس کے مطابق کچھ نہ کچھ دو، ایسے ہی مت رخصت کرو اس کو۔ یہ اللہ نے دستور کے اصول کو بیان کیا۔ اب لوگ کہیں کہ صاحب ہم نے ایسی جگہ نکاح کیا ہے وہاں پہ بس ان کے پورے خاندان میں ایک ایک لڑکی ہے، کیا کہا؟ پورے خاندان میں ایک ایک لڑکی ہے جس سے ہمارا نکاح ہوا، اب کون سا خاندان دیکھوں میں؟ یہ تو اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے۔ اب پھر بھی اگر تم قرآن کی آیتیں لا لا کر مجھ پر تھوپتے ہو، مجھ پر پریشر ڈالتے ہو، دباؤ ڈالتے ہو، تو میں نے تو ایسے خاندان سے لڑکی کی ہے جہاں میں صرف وہ اکیلی ہے، بس کوئی وجہ بیان کرنے والا کر سکتا ہے، کیونکہ بچنا ہے اس کو۔ اللہ نے تیسرا حکم دیا اور کہا حقا علی المحسنین، نیکوکاروں پر یہ فرض ہے، تو نیکوکار ہے، تو اچھا انسان ہے، تو اللہ کے بندوں میں سے اگر بندہ ہے، اللہ کے ماننے والوں میں سے ہے، تو تجھ پر لازم ہے، میرے بندے لازم ہے کچھ نہ کچھ دے۔ آپ کو شرم آئے گی اس میں، اگر نہیں دے گا تو اللہ کے بندوں کی لسٹ سے نکل جائے گا، اللہ کے ماننے والوں میں سے نکل جائے گا۔ اللہ نے تیسرا حکم دیا، کہا کہ اگر تو نیکوکاروں میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے ہے تو تجھ پر لازم ہے، اب جو نیکیاں ہی نہیں کرنا چاہتا، جس کا شیوا ظلم ہے، جس کی شان ظلم کرنا ہے، کسی کا حق ماننا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ کہنا کہ کچھ نہ کچھ دو بیکار سی بات ہوگی۔ اللہ نے کہا اگر تم نیکوکار ہو تو کچھ نہ کچھ دو۔ اس طرح 3 احکامات کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے مطلقہ عورت کو۔ بڑی اچھی حدیث آتی ہے اور انوکھی حدیث ہے یہ ایسی حدیث ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو بھی یہ حدیث نہیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا بھی واقعہ رونما ہوا ہے، اس کو بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے وسلم کا نکاح ایک عورت سے ہوا جس کا نام تھا امیمہ بنت شرحیل۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خلوت سیاح کے لیے اس کے پاس جیسے ہی پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ اے عورت تو نے بہت بڑے کی پناہ مانگ لی، تو نے بہت بڑے کی پناہ مانگ لی۔ فوراً ایک صحابی تھے ابو عصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلایا اور کہا کہ اس عورت کو 2 رنگین جوڑے دو اور رخصت کرو۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث، کیا کہا؟ اس عورت کو 2 رنگین جوڑے دو اور اس کو رخصت کرو اچھے سے۔ بڑے پیار سے اس کو رخصت کر دیا گیا۔ جو بھی معاملہ تھا، جو بھی ہوا، اس حدیث سے، اس آیت کے لیے جو استدلال کرنا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایسا نکاح کیا جس میں عورت سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہ کچھ دیا تاکہ اس کی دل جمعی ہو، اس کو ناراضگی نہ ہو، اس کا دل نہ دکھے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ الٹ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ تم نے بہت بڑے کی پناہ مانگی، پھر بھی اللہ کا حکم تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اصول تھے۔ سب سے پہلے عمل کرنے والے، سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے نبی ہی ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ اے ابو سعید اسے 2 رنگین جوڑے دو اور اس کو اچھے سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 2 رنگین جوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے،
इससे ये इस्तेदलाल करना मकसद नहीं है कि क़यामत तक अगर कोई ऐसी औरत को तलाक दे तो 2 रंगीन जोड़े दे। इस हदीस से इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने जो कहा ये सबसे पहले है इसका माना मफ़हूम निकालने के लिए। अल्लाह ने क्या कहा, अलल मूसिइ क़दरुहु व अलल मुक़तिर क़दरुहु, अमीर के लिए अमीर की हैसियत के मुताबिक और तंगदस्त के लिए तंगदस्त की हैसियत के मुताबिक, ये पहला उसूल। अब इसमें आप उस वक्त किस कैटेगरी में आते थे, उस कैटेगरी के मुताबिक आप ने उसको 2 रंगीन जोड़े दे दिए। बाद उलमाओं ने इस हदीस से भी कहा कि हाँ 2 रंगीन जोड़े दे दे तो काफी हो जाता। हाँ, इससे कम से कम ये इस्तेदलाल कर सकते हैं कि आपकी हैसियत नहीं है तो कम से कम 2 जोड़े दे दो, ये उसके फायदे की चीजें हैं। ऐसा कि मैंने कहा कि 15 रुपए की एक कच्ची दस्ती लेकर आ गए और कहा ले लो, चलो कुत्तों को दे दिया हमने, या एक बॉल पॉइंट पेन लेके आ गए 15 रुपए के और कहा ये लो पेन लो, मिसाल दे रहा हूँ। ऐसी छोटी मोटी चीजें देने से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। सही बुखारी की हदीस से बयान करने का मकसद यही है कि कम से कम उसके पहनने के कपड़े तो दो उसको, इससे वो फायदा उठा सके। ये कपड़ा फायदा उठाने की चीज है, ऐसे फायदा उठाने कोई ना कोई चीज दे देना चाहिए। तो ये जो आयत थी सूरह बकरा की, इसमें अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद तलाक के मसाइल को बयान किया। अल्लाह ताला के मसाइल को सही तौर पर समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।